السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو یا ایہا الناس، تمام لوگوں کو اعلان کیا اللہ تعالیٰ، ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ، کسی کا محتاج، کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں، تعریف کیا ہوا ہے، تمام تعریف اسی کے لیے۔ افتقار الی اللہ، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی تو لا محالہ انسان اپنے آپ کو فقیر تصور کرے گا۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی تو آپ جب اس سے ملتے ہیں اور اس کے بڑے پن کو محسوس کرتے ہیں تو خود بخود اپنے آپ کو اس کے آگے چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کسی پیسے والے آدمی سے، کسی منصب والے سے آپ ملتے ہیں، جس کے پاس مال، منصب، بڑا ہو، بڑا آدمی ہو، تو جب اس کی بڑائی جانتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو بندہ خود بخود اپنے آپ کو فقیر تصور کرتا ہے اور خود پہچان لیتا ہے کہ میں ہر چیز، لمحہ لمحہ، پل پل رب کا محتاج ہوں، رب کی رحمت کا، رب کے فضل کا، رب کی مغفرت کا، رب کی محبت کا، اس کی بندگی کا، پل پل، لمحہ لمحہ میں اپنے اللہ کا محتاج اور فقیر ہوں۔ لہٰذا جب انسان اس فقر کو پہچان لیتا ہے تو پھر لمحہ لمحہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جب مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، جب مدد حاصل کرتا ہے اللہ سے کرتا ہے، جب استغاثہ کرتا ہے اللہ سے کرتا ہے، مشکل کشائی حاجت صرف سب کے سب اللہ سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا جو فقر ہے نا، وہ فقر ذاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بائی اٹس اون نیچر، بائی اٹس ویری نیچر از ڈپینڈنٹ، از اے فقیر، یعنی فقر ذاتی لا ينفك عنہ، یعنی ایسا فقر ہے کہ جو اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتا، جو اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ پانی کا ایک وصف ہے بہنا، فلو ہونا، تو یعنی فلو ہونا پانی کی ایسی کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ پانی یا لیکوڈ نہیں کہلائے گا، وہ سالڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح انسان بائی اٹس ویری نیچر از اے فقیر، از اے ڈپینڈنٹ بینگ، فقیر ہے، وہ کمزور ہے۔ تو یہ فقر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو غنی ہونا ہے وہ اس کی کہنا ہے ذاتی ہے، یعنی ذاتی طور پر وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس سے وہ کبھی ہٹ نہیں سکتی۔ لہٰذا جب میں فقیر ہوں اور دوسرا انسان جو چاہے مجھ سے مال و دولت اور دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ انسان ہے تو فقیر ہے، مخلوق ہے تو فقیر ہے۔ جب فقیر ہے اور میں بھی فقیر ہوں، وہ بھی محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، کیا بے وقوفی نہیں ہے کہ میں اپنی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے یا اپنی محتاجگی کو کور کرنے کے لیے میں دوسرے محتاج اور فقیر، یعنی ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے مانگے، فاقد الشیء لا یعطی، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا۔ اگر آپ مجھ سے 10 روپے مانگے، میرے جیب میں 10 روپے نہیں ہے تو میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میں اس کو خوش کر لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے نا، انسان بائی اٹس ویری نیچر از اے فقیر۔ اور افتقار الی اللہ کہتے ہیں اللہ کے در کا بیکاری بن کے رہنا۔ دیکھیں، انسان بائی اٹس نیچر یہ فقیر ہے، اگر اس فقر کو یہ پہچان لے اور اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنے لگ جائے اور اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دے اور اللہ سے مانگنے لگ جائے، اسے کہتے ہیں فقر اختیاری۔ فقر اختیاری یعنی ہی چوز
He understood that he is a fakir and then he lived up to it. उसने इसी फ़क्र की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार के, अगरचे वो अल्लाह के दर का तो फ़कीर रहा, उसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दर का भिखारी होकर गुजारी, लेकिन असल में वो गनी हो गया। किससे? लोगों से। वो लोगों से गनी हो गया। जो शख्स अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो जाता है वो लोगों की बंदगी से आज़ाद हो जाता है, और जो शख्स लोगों की बंदगी में दाखिल होता है वो गोया के फ़कीर ही रहता है लोगों का। लिहाजा इफ्तिकार इल्लल्लाह, यानी तो एक तो इख्तियारी फ़क्र है, तो बेहतर क्या है कि मैं अपने फ़क्र को समझ लूँ और मैं आई लिव अप टू इट, और मैं अल्लाह ताला को, यानी मैं अपनी ज़िंदगी इसी फ़क्र की बुनियाद पर गुजारूँ कि अल्लाह मुझे पता है मैं फ़कीर हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, संभाल ले मुझे तौफ़ीक दे दे, मुझे हिदायत दे दे, मुझे रिस्क अता कर दे, मैं रिस्क का मोहताज हूँ, मेरे रिस्क में बरकत दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे। हर वक्त हर चीज़ अल्लाह से मांगूंगा ना। क्या फ़क्र ज़ाती का आलम है, या क्या फ़क्र इख्तियारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। हर चीज़ कोई भी चीज़ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से लौ लगाओ, लोगों से ना। तो ये हकीकत फ़क्र है। यानी इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं हकीकतुल इफ्तिकार या हकीकतुल फ़क्र क्या है कि हर अल्लाह तकून लिनफ्सिका वला यकून लहा मिनका शै बहैस तकून कुल्लुका लिल्लाह। यानी फ़क्र हकीकत, इसकी फ़क्र की हकीकत या रियलिटी ये है कि ए इंसान तू अपने लिए ना जी, यू डोंट लिव फॉर योर सेल्फ, तू अपने लिए ना जी, तेरा कुछ है ही नहीं, तेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। बल तकून कुल्लुका लिल्लाह, बल्कि तू पूरा के पूरा अल्लाह के लिए है, तू पूरा के पूरा अल्लाह के लिए है। यानी एक सर्वेंट क्या होता है कि सर्विंग हिज मास्टर, जो अपने मास्टर को सर्व करता है, व्हेन ही सर्व्स, खैर दुनिया की मिसाल में तो सर्वेंट का एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है इन सर्विंग हिज मास्टर, लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट अ स्लेव ऑफ अल्लाह, और मैंने अल्लाह ताला, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। आई एम ऑल योर्स ओ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरा हूँ पूरा के पूरा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये माना है कि इस्लाम में पूरे के पूरे अल्लाह की उबूदियत में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अपनी मर्ज़ी से नहीं। कि यानी वो बंदा अल्लाह के दर का हकीकी फ़कीर नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने मूड और मिजाज के मुताबिक इबादत करे, कि यार वो इबादत जो कि मेरे मिजाज, जो मेरे स्टैंडर्ड पर उतरे तो वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो इबादत जो मेरे स्टैंडर्ड और मेरे मयार पर नहीं उतरेगी मैं नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज मुझसे नहीं उठा जाता, हाँ बाकी नमाज़ें पढ़ लूँगा। तो ये कंडीशन, ये हकीकी फ़क्र और उबूदियत नहीं है। वही फरमा रहे इब्नुल क़य्यिम कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरी कोई से ही नहीं है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं, मैं हूँ ही, मैं जो है ना हूँ ही नहीं, फ़कीर हूँ, फ़कीर अल्लाह। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह मदारिजुस सालिकीन में फरमाते हैं कि क़ाल बाज़ुल आरिफ़ीन, अल्लाह को जानने वाले, अल्लाह से लौ लगाने वाले बाज़ लोग फरमाते हैं कि हमने देखा कि यानी अल्लाह तक पहुँचने के बहुत सारे दरवाज़े हैं। हमने देखा नमाज का दरवाज़ा, वहाँ भी भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग पहुँचे हुए वहाँ पे, यानी उस दरवाज़े से अल्लाह की तरफ जाने वाले बहुत लोग हैं। हमने रोज़ा देखा, रोज़े में भी भीड़ लगी हुई है। सदका देखा, सदक़े में भी भीड़ लगी हुई है। फिर फ़क्र देखा, बाबुल फ़क्र इल्लल्लाह, तो वहाँ पे रश कम है, वहाँ पे लोग नहीं हैं। ये हकीकत उबूदियत है, ये लुब्बुल इबादा, इबादत का मगज़, इबादत की एसेंस है फ़क्र। इसको पहचान लो। देखिए फ़क्र इस्तरारी कि तू फ़कीर तो है, अब तू उस बात को माने या ना माने, नहीं मानता तो अपने आप को मुश्किल में डालेगा। बहुत से दुनिया में ऐसे वाक़यात होंगे जिसको तो पता चल जाएगा कि यू डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर अ फ़कीर, यू आर अ बेगर टुवर्ड्स अल्लाह। पहचान ले,
ابھی نہیں تو بعد میں پہچان لے گا. اگر تو پہچان لے اور پھر مان بھی لے, اپنے آپ کو فقیر تسلیم کر لے, تو یہ زیادہ بہتر ہے تیرے لیے, دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. تو فرمایا کہ جب میں نے باب الفقر یعنی فقر والا دروازہ دیکھا نا, تو وہاں پہ لوگوں کی قلت تھی, اور یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پہ رش بھی کم ہے, وہ اقرب الطریق الی اللہ, اور یہ اللہ کی طرف جانے والا سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. آپ دیکھیں بندہ جتنا عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ اللہ کے سامنے کرتا ہے نا, اتنا اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ شاید اتنی اور کوئی عبادت سے نہ ہوتا ہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ فقر, یہ عاجزی, یہ انکساری, اللہ کے سامنے جھکاؤ, یہ اتنا پسند ہے کہ بندہ لمحہ بھر میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اپنی سب سے اعلیٰ چیز جس کے ذریعے وہ سر اٹھا کے تکبر کرتا ہے, سب سے بلند چیز کو جب اپنے ماتھے کو زمین کے آگے زمین پر رگڑتا ہے اور ٹکاتا ہے اور پورا اپنا آپ اللہ کے آگے بچھا دیتا ہے, سارے اعضاء اس کی سجدہ کرتے ہیں, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, لہٰذا اسے چاہیے کہ دعا کرنے میں محنت کرے, کوشش کرے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اس حالت میں, کیونکہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا. فقر یعنی فزیکل, ایک تو فقر دل کا فقر, ویسے تو فقر دل کی کیفیت ہے, لیکن اس دل کی کیفیت کو جب وہ سجدے کی صورت میں اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں پورا تیرے در کا فقیر, میرا ایک ایک حصہ تیرے آگے جھکا ہوا ہے, تیرا محتاج ہے, تیرے در کا فقیر ہے, یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, فَقَمِنَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ, تو زیادہ چانسز ہیں, امید ہے کہ اس کی دعا کو سن لیا جائے اور قبول کر لیا جائے, کیونکہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہے, بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہے. اسی لیے روزے دار کی بھی دعائیں جو ہے نا سنی جاتی ہے, روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ عاجزی, انکساری, ٹوٹا ہوا, جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا, بھوک پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس وقت وہ تکبر کی کیفیت میں نہیں ہوتا, وہ تکبر کر ہی نہیں سکتا. کس وجہ سے؟ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اپنی حقیقت پر آ جاتا ہے, اپنی اوقات میں آیا ہوا ہوتا ہے. اس عاجزی اور انکساری جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. عاجزی اور انکساری اور فقر الی اللہ is the key, is the essence, is the closest part to Allah, is the closest path towards Allah. اللہ کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے. لہٰذا اس افتقار کو پہچان لو, اس کو پہچان لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو, ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کی 4 ضروریات ہیں. ایک اس کا مقصود, پہلی چیز کہ جو اس کو چیز محبوب ہے, جو اس کا مقصود ہے, جو اس کا مطلوب ہے, جو اس کا گول ہے, اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسرا وہ طریقہ, وہ وسیلہ جس کے ذریعے وہ اس مقصود کو پانا چاہتا ہے. تیسرا ہر اس چیز سے کہ جو اس کو ناپسند ہے, جس سے وہ دور ہونا چاہتا ہے, جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. چوتھی چیز ہر وہ وسیلہ کہ جس کے ذریعے وہ اس نقصان دہ چیز سے بچنا چاہتا ہے. یعنی ان شارٹ 4 چیزیں ہیں, 4 ضروریات ہیں انسان کی. ایک وہ چیز جو انسان کے لیے بینیفیشل ہے, پہلی. دوسری چیز کہ جو اس بینیفیشل, جو اس فائدہ مند چیز کا طریقہ کار ہے, اس کا جو وسیلہ ہے اس کو اختیار کرنے کا, کہ وہ میں کیسے حاصل کروں. تیسری چیز جو اس کے لیے ہارمفل ہے, جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. چوتھی چیز وہ طریقہ کیسے اختیار کیا جائے کہ اس ہارمفل چیزوں سے بچا جائے. تو فرماتے ہیں کہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل اور مقصود اور مطلوب وہ اللہ ہے. اللہ هو المقصود والمطلوب. اپنے رب کو بتایا کریں, اللہ تو میرا مقصود ہے, تو ہی میرا مطلوب ہے, تو ہی میری مراد ہے, اور تو ہی میری ضرورت ہے, تو میرا مقصود ہے, تیرے علاوہ میرا کوئی مقصود نہیں ہے, تیری رضا کے علاوہ میرا اور کوئی مطلوب نہیں ہے. انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. تو اللہ ہی انسان کا مقصود اور مطلوب ہے.
پھر اللہ تک پہنچنے، اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ ہی مجھے بتائے گا اور اللہ ہی مجھے توفیق دے گا کہ میں اس کو حاصل کر سکوں. یعنی اللہ ہی مجھے توفیق دے گا کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کر سکوں. اور پھر اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہارمفل ہے. اور پھر اللہ ہی مجھے توفیق دے گا اور سکھائے گا کہ اس سے دور کیسے رہنا ہے، ما سوا اللہ، غیر اللہ سے دور کیسے رہنا ہے. یعنی چاروں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف ہی کہ اللہ تو ہی میرا مقصود، اور اس مقصود کو پانے کے لیے تو ہی میرا معاون اور میری مدد کرنے والا، اور تیرے علاوہ جو کچھ ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور باعث وبال ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تو ہی میرا معاون ہے. یعنی اللہ تو ہی میرا مقصود، بس تیرے در کا میں ہر اعتبار سے میں تیرے در کا فقیر ہوں. یہ افتقار اللہ ہے، یہ افتقار اللہ. اللہ اکبر. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑی ایک طویل حدیث ہے، اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوری حدیث نہیں پڑھا، کچھ ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اپنے بندوں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو تم صبح رات، صبح شام گناہ کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب، اور میں تیرے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. فاستغفرونی، بس اے بندے تو مجھ سے استغفار تو کرنا، تو پہچان تو صحیح نا کہ تو گنہگار ہے. یہ پہچاننا، یہ ایکنالج کرنا کہ اللہ آئی ایم سنفل، دس از فقر، آئی ایم بیڈ، آئی نیڈ یو، آئی ایم ڈیسپریٹ، آئی نیڈ یو، آئی وانٹ یو، آئی ایم ڈیپینڈنٹ اپان یو، آئی ایم سنفل، پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، میں محتاج ہوں، میں منگتا ہوں، میں بھکاری ہوں تیرے در کا. ایکنالج کرنا. فاستغفرونی اغفر لکم، بس بندہ، اے بندے تو گنہگار ہے، تو اس چیز کو پہچان، خدا نہ بن، خدا نہ بن، تو پہچان کہ تو گنہگار ہے، اور پہچان کہ پھر مجھ سے استغفار کر، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہ کو معاف کروں گا. یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی، کیا بندو سب کے سب بھوکے ہو، سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو مانگ تو صحیح نا، مجھ سے کھانا مانگ تو. فاستطعمونی اطعمکم، فاستطعمونی اطعمکم، مانگ مجھ سے، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. دوسروں سے نہ مانگ، اوروں سے امید نہ لگا، تو میرا ہی فقیر ہے، سب بھی میرے فقیر ہیں، مجھ سے مانگ. یا عبادی، یا عبادی لو، اور پھر آگے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، کہ پہلی اور آخری، یعنی پوری انسانیت اور تم سارے کے سارے انسان اور جنات، اجتمعوا وکانوا علی افجر قلب رجل، سب کے سب جمع ہو جائیں، پوری مخلوق سب جمع ہو جائے اور سب سے فاجر فاسق ترین انسان کے دل کی مانند ہو جائے، سب کے سب میرے باغی اور نافرمان ہو جاؤ، سب کے سب. لم ينقذ ذلك من ملکی مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی میری ملکیت میں کمی نہیں آئے گی. مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری عبادت کرنے کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. سب کے سب باغی ہو جاؤ، میرے ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. وَيَا عِبَادِي، اور اے میرے بندو، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، سب کے سب انسان جن اول آخر، اجتمعوا فی صعید واحد، ایک میدان میں، چٹیل صاف میدان میں کھڑے ہو جاؤ، سب کے سب. فَسَأَلُونِي جَمِيعًا، سب کے سب اپنی اپنی خواہشیں، اپنی اپنی امیدیں، امنگیں، اپنی اپنی دعائیں مجھ سے کریں، مجھ سے سوال کریں سب. فَأُعْطِيتُ كُلَّ إِنسَانٍ، اور میں ہر انسان کو جو اس کی مانگ ہے، جو اس کی ڈیمانڈ، اس کو دے دوں.
فأوتيت كل إنسان مسألته لم ينقذ ذلك مما عندي إلا كما ينقذ المقيت إذا غمس في البحر. سب کو میں دے دوں نا جو کوئی مانگ رہا ہے, میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی اگر ایک سوئی جو ہے وہ سمندر میں ڈالی جائے. سوئی سے سمندر میں وہ کتنا پانی کم کر لے گی, یعنی میری ملکیت میں کمی آنی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے خزانے, اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا ہے کہ بندے تو فقیر ہے, ایکنالج کر لے, مان لے, خدائی نہ کر, یہ میں چھوڑ دے, یہ میں کوئی نہیں چیز ہے, تو میں چھوڑ دے, فقیر رہ, فقیر والی زندگی گزار, اور پھر دیکھ تو میں تجھے کیسا غنی کرتا ہوں, پھر دیکھ تو میں تجھے کیسا غنی کرتا ہوں. لہٰذا یہ فقر ہے, بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف فقر اختیار کرے اور اللہ کے در کا محتاج اور بھکاری رہے, اور دعائیں کرتا رہے. یہ انسان کو مزید فقر, یعنی یہ فقر کا اظہار اللہ کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ اللہ میں تیرا فقیر ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حی یا قیوم, اے زندہ اور جاوید جس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے, تو زندہ ہے, کبھی تجھے موت نہیں آنی, تو وہ ذات ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, تیری رحمت کے ذریعے ہم تجھ سے استغاثہ, تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ولا تکلنی الی نفسی, مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا پلک جھپکنے کے برابر بھی, کیونکہ اگر پتہ ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے آپ پر, جو کہ میں فقیر ہوں, اس فقیر پر مجھے سپر کر دیا, ہلاک ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی در کا ہی فقیر رکھے, اسی کا محتاج بنا کے رکھے, اس کے علاوہ تمام لوگوں سے غنی کرتے, اور کسی سے بھی توقع, امیدیں, امنگیں وابستہ نہ کرنے کی توفیق دے, اور صرف اللہ سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.